کووڈ آگہی اور کووڈ پروٹوکولز کی امپلیمنٹیشن میں زبردست کردار ادا کیا. تازہ ترین رپورٹس کے مطابق نئے ویریئنٹ کے آنے کے بعد کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے. NCOC نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں. حفاظتی تدابیر پر عمل سے ہی کووڈ جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. جو میں نے ابھی بات کی رد الفساد کی اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اور جس طرح سے سیکورٹی فورسز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری ایکسرسائزز میں حصہ لیا، جس میں امریکہ، روس، سعودی عرب، چائنا، ترکی، مصر، آذربائیجان اور اردن کی افواج کے ساتھ مشقیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا انعقاد ہوا، جس میں 107 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی. یہ ملٹری کمپٹیشنز تھے. اس کے علاوہ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کا انعقاد بھی ہوا پاکستان میں، جس میں 41 انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا. روس میں ہونے والی ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں بھی پاکستان آرمی کے ایک باکسر سپاہی بلال ضیاء نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. یہاں میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی، جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا. ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکیجز سے بھی واقف ہیں. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹروتس، فیک نیوز اور من گھڑت جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہمتاً مصروف ہیں. یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ. افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس رشتے میں درار ڈالنے کی تمام کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سن 2022 پاکستان کی آزادی کے 75 سالہ تقریبات کا سال بھی ہے. ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن الحمدللہ مناص القوم ہم نے ان تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. ہمیں آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. I think I can take questions now. We'll change just the format. We'll invite first the foreign media, Farhan Buhari from Financial Times. Assalamu alaikum and thank you, sir. Sir, in the past week, the Interior Minister Sheikh Rashid has confirmed a very important piece of news related to national security, which is the coming induction of the J-10 fighter planes from China. The first induction with 25 platforms on the 23rd of March. Can you tell us more about this important development and also the nature of our security ties with China? What does this event signify in terms of going forward? Are we going to be getting more advanced fighter planes from China, more J-10s? That kind of information, if you could please share with us. Thank you. See, as I said earlier during my briefing, that keeping in view the regional security matrix, Pakistan's armed forces have to continuously enhance their capacity. So this is also an exercise in capacity building. We have to evaluate what are the threats against us, and after evaluating the threat matrix, staying within our economic means. That is why I gave a special reference to how we are trying to indigenize our defense production. And thankfully, we've gained a lot on that account.
So it's not an extraordinary development, as I would say. This is as we keep upgrading the technology that we have as compared to the threat that we are facing. It's in the same context, and whenever that happens, you'll get more details on that. So 25 platforms for now, but more to come later. Is that what you're saying? I really can't confirm anything to you on that account, but yes, this is a step to upgrade our Air Force fleet and get the best possible technology available, because we know what kind of technology is being acquired on the other side. And I said that our adversary is continuously procuring latest equipment in on one pretext or the other. And I also said that any conventional imbalance in this region is very dangerous, and that is something that is going to lead us into a race for procuring more equipment. But Alhamdulillah, Pakistan's armed forces are absolutely uh, ready, and with whatever equipment we have, we are absolutely ready to take on any threats. Thank you. Please. Thank you so much, sir. Saima Shabir from Arab News. So my question is, as you have mentioned about military exercises, so in February, Bahrain has extended an invite to Pakistani military forces to join Pakistan in military exercises, which is going to be held in Bahrain. So has Pakistan decided yet to join the military exercises going to be held in Bahrain uh, in February next month? Which exercise is this? Are you Sir, talking? military exercises. I'm not aware of this exercise, but we continuously keep participating in different regional military exercises. And if there is an invite of that exercise, I'm sure a decision will be taken very soon. Hamidullah from Al Jazeera. Hamidullah Khan is from Al Jazeera English. Sir, Al Jazeera English. Sir, my question to you is regarding the Pakistani Taliban status. They already announced that there is no peace talks with Pakistan government and the military anymore. So what is the status now? Is it ongoing? The ceasefire is on or it's ended? Well, you'd know that the ceasefire it finished on the 9th of December. And as far as our talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. Uh, it was a confidence building measure taken to actually uh, go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted, because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government, that uh, TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. So it was in that context that they gave this option, that they would bring them to the table and make them accept what Pakistan wants. So those conditions, those terms and conditions were yet to be settled. Obviously, you would understand that TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. So there were some problems. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We're conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. That's how it goes. But at the same time, you already released 102 key Taliban figures. 102. We'll take the next question, sir. No releases. Ayazgul from Vice America. General Sahab, Indian media has reported that India has already deployed S-400 defense missile system on their like near the Pakistani border. I wanted to know whether you people also have any direct information about this deployment and how serious is this threat to Pakistan?
You see, as I said, we are very well aware of the threat metrics on the other side. Whatever the latest deployments are and whatever the latest procurements are, and we keep taking our measures according to the developing situation. The authenticity of this, whether it's been completely, yes, everybody knows that they procured the equipment, and obviously they're going to deploy that. And we have taken our measures, and we are absolutely aware of what's happening on the other side, and we're prepared. We're prepared for that. Wasim Abbasi, sir. Assalamualaikum. Wasim Abbasi from Urdu News. Senator Sahab, has Pakistan formally protested with the Taliban government over this damage to fencing on our western border? And is there any assurance from the Afghanistan government that the incidents will not be repeated in future? You see, you need to understand, as I said, that when we talk of western border management, it has, Pak-Afghan border, it has some very local as well as operational and strategic dynamics in it. And we keep addressing that from time to time. As far as this fencing incident that you are referring to, they're very localized problems, and they have been addressed. And government of Pakistan is in contact with the Afghan interim government. And as I said in my brief, that we have very good relations, and we understand each other, and we keep talking about different issues that keep surfacing, fencing also being one of them, if there is any issue on that. So there is no problem. As I said, fencing is continuing, and it will continue, inshallah. Shahzad, sir. Sir, जनाब जावेद शहजाद फ्रॉम औसाफ न्यूज़ इस्लामाबाद। सर मैं जानना चाहूँगा कि वफाकी काबीना ने चंद रोज़ पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी थी और आर्मी चीफ ने भी उस इजलास में शिरकत की थी। सर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर जो अमल दरामद का फ्रेमवर्क है वो क्या होगा? और इस वक्त जैसे आपने भी जिक्र किया कि खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, इस तनाज़ुर में हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी मौसर रहेगी सर, प्लीज़? जी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब बड़ी मुफस्सिल ब्रीफिंग दे चुके हैं। उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑब्वियसली अब बनेगा, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट भी होगा। और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की डोमेन में डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी एक उसका एक हिस्सा है। उस मद में पॉलिसी बनाने के दौरान भी इंस्टीट्यूशनल इनपुट दी गई, उसको उसमें शामिल किया गया है। और अब जबकि वो पॉलिसी बन चुकी है, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट स्टेप अभी यही है कि उसका मैकेनिज्म बनेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनेगा, और उसके मुताबिक इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे, इट विल टेक टाइम, बट द गुड थिंग इज दैट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है, और उसके अंदर प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज जो हैं उनको भी वाजे कर दिया गया। थैंक यू। अहमद मंसूर। जनरल साहब, अहमद मंसूर, बोल न्यूज़ से। इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बड़ा आज कल सुहाना है, और जब मौसम खुशगवार हो तो मेल मुलाकातें और जो डील की खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। ये तो सर लाइटर नोट है, सीरियस नोट ये क्वेश्चन है कि जो नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। और ना सिर्फ ओपोजिशन के जो हल्के हैं बल्कि हुकूमती हल्के हैं, वहां से भी चीजें आ रही हैं, उसकी वजह से तकवीयत ज्यादा इनको मिल रही है। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे, और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता आया है? देखिए अहमद मंसूर साहब, मैं इस मामले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे।
ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں. In my understanding, I'm very clear on that. This is all absolutely baseless speculation. And اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے, جتنا کم ڈسکس کیا جائے, اتنا ہمارے ملک میں فاد میں بہتر ہے. جلد صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ 2021 میں سول ملٹری ریلیشن کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا, افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اس سے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں. اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا, جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی, الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از اٹ, دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اینڈ اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, پاپولیشن گروتھ ہے, ایگریکلچر ہے. ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر کھینچ رہے ہیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں, ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. افغانستان کے بارے میں جو آپ نے بات کی, افغانستان, یس, میں نے جیسے کہا کہ ملٹری لیڈرشپ بھی, آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ تو بات اس کی ہر جگہ کر رہی ہے. ملٹری لیڈرشپ نے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف نے, جنرل قمر جاوید باجوہ نے, جہاں جہاں جب بھی ان کے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا ہے یا جس بھی فورم پہ وہ گئے ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو بہت فوکس کے ساتھ اور بہت پرزور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ OIC فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی, اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہے, دنیا نے اس طرف دیکھنا شروع کیا ہے. تو یس, اٹ از اے پرابلم, بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر آن دس اینڈ فائنڈ اے سولوشن فار دس, بیکاز ایز آئی سیڈ آلریڈی it is unfolding into a calamity, into a humanitarian crisis, جس کو جلد از جلد اوورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے everyone has to come together. اجاز احمد صاحب. جل صاحب, میں اجاز احمد ہوں فرام GNN ٹیلی ویژن. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں سائیوو کمیشن کے بارے میں بتایا کہ کمیشن نے کیا کیا فائنڈنگز دی ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اس کمیشن کی رپورٹ اور جو ادروائز دنیا میں جو انڈین پروپیگنڈا, مسلیڈنگ پروپیگنڈا جو ریویل ہو رہا ہے اور جو ہمارے خلاف انڈیا کی جانب سے سازشیں آتی ہیں, کیا ہم کوئی اور ڈوزیئر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں؟ کیا کسی ادارے میں, اقوام متحدہ میں اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کریں گے فارملی؟ دوسرا نقطہ یہ ہے میرے سوال کا کہ ابھی چند روز پہلے, 2 روز پہلے افغان وزیر دفاع کا بھی ایک ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے بیان آیا اور افغان وزارت دفاع کا بھی. تو آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ کیونکہ افغان اشرف غنی حکومت نے ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا, لیکن وہ طالبان جن کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, ان کے نمائندوں کی جانب سے اس قسم کی گفتگو آ رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی کنسرننگ ہے. ایک تو جو آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کی, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں, میں نے رسل فورم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر پہ اب بہت سیریس کنسرنز کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی اپنی جو اسٹرگل ہے وہ ہے, اور دین جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کا جو پرابلم ہے, جو ایشو ہے, اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, ایسے ہی کچھ ڈوزیز ہم نے آلریڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, یونائٹڈ نیشن